رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی سی بات کے ساتھ میں ہوں میمونہ حسن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الفلق کے تدبر پر بات کریں گے اور ان کا معنی اور مفہوم جانیں گے کہ ان آیات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ دن اور رات میں ان آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفلق آیت نمبر 1۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پالنے والے مالک کی۔ اب ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے سورہ الناس اور سورہ الفلق کو صبح اور شام 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اور شیطان کے شر سے اور دوسرے لوگوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب غور کریں تو ان دونوں صورتوں کا آغاز کل سے ہوتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ کل کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا گیا ان دونوں صورتوں میں۔ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہے اور اسے اس چیز کا احساس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اسی کا اسے حکم ماننا ہے، کیونکہ جب اللہ نے کہا کل یعنی کہو، تو مجھے بھی اس کا حکم مان کر وہی دہرانا ہے، یعنی ہم اللہ کی حفاظت میں آنے سے پہلے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر لفظ آتا ہے اعوذ، یہ عین، واو اور دال سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہے حفاظت میں آنا یا پناہ مانگنا۔ پناہ مانگنے سے مراد ہے کہ کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا، یا اس کی آڑ لینا، یا اس سے لپٹ جانا، یا اس کے سائے میں چلے جانا۔ پناہ مانگنے والا بہرحال وہی شخص ہوتا ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس کا مقابلہ میں خود نہیں کر سکوں گا، بلکہ وہ کسی دوسرے کا حاجت مند ہے، کہ اسے اس کے شر سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کی پناہ کی ضرورت ہے۔ پھر جس کی پناہ مانگی جاتی ہے وہ لازماً کوئی ایسا ہی شخص یا وجود ہوتا ہے جس کے متعلق پناہ لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس خوفناک چیز کے شر سے وہی اس کو بچا سکتا ہے۔ اسی طرح اعوذ لفظ میں ان 3 باتوں کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ کسی اندیکھے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کسی کی حفاظت میں آنا، یا پھر ایسی پروٹیکشن جسے نہ اپنانے سے ہمارا نقصان ہوگا، یا پھر ایسا دشمن جسے ہم دیکھ نہ سکیں اور اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہو۔ اگلا لفظ ہے بربی۔ رب کی تعریف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یعنی سید، مالک، مربی، القیم، المنعم، یعنی پالنے والا، نشو و نما کرنے والا، انعام دینے والا، ہر چیز پر کنٹرول رکھنے والا اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے والا۔ جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے رب کی حفاظت میں آنا جو ہماری زندگی کی ہر سٹیج کو اپنی قدرت، ارادے اور قوت کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ رب وہ ہے جو میرے ہر دن کو وجود میں لاتا ہے، اور رب وہ ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور میرا رب وہ ہے جو ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے اسی رب کے نام کی تمام انبیاء کرام کو دعائیں بھی سکھائی گئیں۔ اسی رب کے لیے مجھے اپنی زندگی وقف کرنی ہے۔ جتنا رب کو بلند سمجھیں گے اتنی ہی آپ کے اندر عاجزی آئے گی۔ اگلا لفظ ہے الفلق۔ فلق کا جو لفظ ہے وہ فا، لام اور قاف سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو پھاڑ کر باہر آنا۔ اسی طرح صبح کو بھی فلق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے۔ بیج کا اپنی کونپل کو پھاڑ کر باہر آنا بھی فلق کہلاتا ہے۔ فلق کے اندر خلق کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ہر تخلیق کسی چیز کو پھاڑ کر سامنے آتی ہے۔ مثلاً بارش کا بادلوں کو پھاڑ کر باہر آنا، پہاڑ سے چشمے کا پھٹنا فلق کہلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے فالق الاسباح کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی
وہ جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ اس فلک میں ہمارے لیے امید کا ایک پہلو نکلتا ہے کہ وہ رب جو صبح لاتا ہے وہی میری زندگی کے اندھیروں کو بھی دور کر سکتا ہے، وہی میری مشکلات کا حل نکال سکتا ہے۔ اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر روشنی ہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے ہماری زندگی میں اتنا ہی سکون اور روشنی ہوگی۔ اس پوری آیت میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور کس چیز کی پناہ مانگتے ہیں وہ انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔